کہ اقلیم میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے. صرف 3 جزائر مگر دنیا کی سیاست ہل کر رہ گئی ہے. 1971 سے آج تک آخر ایران اور یو اے کے درمیان تنازع کیا ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ یہ چھوٹے جزائر کیوں بن گئے ہیں عالمی طاقتوں کا میدان؟ کیا یہ تنازع کسی بڑی جنگ کا آغاز ہے؟ ایران ورسز یو اے اصل حقیقت جو آپ کی کوئی نہیں بتاتا. میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہسٹری اینڈ فورٹ سے. طریقے اور آنکھ میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ جزائر صدیوں سے ایران کا حصہ رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاست میں حق اور قبضہ کے درمیان کی لکیر اکثر دھندلی ہو جاتی ہے. خلیج فارس کے اسٹریٹجک پانیوں میں واقع 3 جزائر ابو موسیٰ، تنبے کبریٰ اور تنبے صغریٰ نصف صدی سے ایران اور متحدہ امارات کے درمیان تلخ جھگڑے کی علامت بنے ہوئے ہیں. یہ تنازع نہ صرف نقشوں پر موجود سرخ لکیروں کا معاملہ ہے بلکہ عالمی توانائی کی راہداری آبنۂ حرمت پر کنٹرول کا ہے. یہ قومی فخر بین الاقوامی قوانین کی تشریح کی جنگ ہے، جہاں ایران ان جزائر پر اپنی ناقابل تنسیق خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں یو اے انہیں مقبوضہ علاقہ قرار دیتا ہے اور عالمی عدالتوں میں مقدمہ لڑنے کا مطالبہ کرتا ہے. حالیہ ہفتوں میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی اور اقوام متحدہ میں حفاظتی جنگ نے اس پرانی دشمنی کو ایک مرکز کا توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. تاریخی حقیقت کی اگر بات کریں، 2 بیانیوں کے درمیان فرق ہے. اس تنازع کی جڑیں 1971 میں سے پیوستہ ہیں، جب برطانوی فوج نے خلیج فارس سے انخلا کیا. تہران کا کہنا ہے کہ جزائر 8ویں صدی قبل مسیح سے مستقل ناموں سے ایرانی تہذیب کا حصہ رہے ہیں. ایران کے مطابق جس وقت یہ جزائر پر ایران کا جھنڈا آ رہا تھا، اس وقت نہ تو ریاست متحدہ امریکہ وجود میں آئی تھی اور نہ کسی خلیجی ممالک کا کوئی تصور تھا. 1971 میں برطانیہ کے جانے سے صرف 1 دن پہلے 30 نومبر کو یو اے کے قیام سے 2 دن پہلے ایران نے فوجی کارروائی کرتے ہوئے ان جزائر پر اپنی مکمل خود مختاری بحال کر لی تھی. ایران اسے ایک تاریخی حقیقت قرار دیتا ہے جس میں کسی تنازع کی گنجائش نہیں ہے. یو اے اور عرب لیگ کے موقف کے حوالے سے دیکھیں. اس کے برعکس یو اے کا کہنا ہے کہ جزائر تاریخی طور پر قاسمی قبائل کا حصہ تھے جو آج کے شارجہ اور راس الخیمہ کے حکمران خاندان ہیں. عرب ذرائع کے مطابق 15ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے درمیان تک ان جزائر پر عربوں کی حکمرانی رہی ہے اور برطانوی دستاویزات میں بھی انہیں عرب علاقے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. یو اے کا الزام ہے کہ ایران نے 30 نومبر 1971 کو طاقت کے زور پر ان جزائر پر قبضہ کیا اور مقامی عرب آبادی کو بے دخل کیا. وہ معاہدہ جو نافذ نہ ہو سکا. ایک اہم موڑ 1971 کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی تھا جو ایران اور شارجہ جو اب یو اے کا حصہ ہے کے درمیان ہوا تھا. اس معاہدے کے تحت ایران کو فوجی موجودگی کی اجازت تو مل گئی، لیکن یو اے کا موقف ہے کہ معاہدہ ایران کی فوجی دھمکیوں کے تحت کرایا گیا تھا، اس لیے بین الاقوامی قانون وینا کنونشن کے تحت یہ کالعدم ہے. ایران نے معاہدے کی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جزائر مکمل طور پر ایرانی ہیں. موجودہ صورتحال کی بات کریں، جب جزائر خانہ جنگی کا محاذ بن گئے ہیں، یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے شفاتی پیچیدگی کا باعث تھا اور فوری 2026 میں شروع ہونے والی ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد براہ راست فوجی تصادم میں بدل گیا. حملوں کے الزام ایران کی طرف سے حملوں کا الزام انتباہ کی بات کریں، مارچ 2026 میں ایران نے سنگین الزام لگایا کہ اس کے خلاف راکٹ حملے یو اے کی سرزمین خاص طور پر راس الخیمہ اور دبئی کے نواحی علاقوں سے لانچ کیے گئے. ایران نے فوری طور پر یو اے کو وارننگ دی کہ اگر اس کے سرزمین کو مزید حملوں کے لیے استعمال ہونے دیا گیا تو راس الخیمہ کو بھاری حملوں کا نشانہ بنائے گا. یو اے نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا. اب میں حرمت کی بندش کی بات کریں، اس تنازع کا سب سے بڑا عالمی اثر ابن حرمت کی بندش ہے. ایران پر الزام ہے کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملے کر کے عالمی تیل کی ترسیل روک دی ہے. اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری 2026 کے بعد سے تجارتی جہازوں پر براہ راست 21 حملے ہوئے ہیں.
ایرانی خطرات کی وجہ سے 20,000 ملاح جہازوں میں پھنس گئے ہیں۔ UAE نے اقوام متحدہ میں کھل کر کہا کہ ایران قابل حرمت کو بند کر کے پوری دنیا کو یرغمال بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون اور شفاف کاری ایک تعطل کا شکار ہے۔ یہ معاملہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ UAE کی سفارتی جنگ کی اگر بات کریں، UAE چاہتا تھا کہ سلامتی کونسل ایران کو آبِ حرمت بند کرنے پر مذمت کرے اور بحری آزادی بحال کرنے کے لیے قرارداد منظور کرے۔ UAE کی اتحادی بحرین، سعودی عرب، اردن نے اس حوالے سے مسودہ پیش کیا، لیکن ویٹو پاورز کے اختلافات کی وجہ سے یہ قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ ایران کے رد عمل کی بات کریں، ایران نے ان تمام اقدامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ خلیجی تعاون کے کسی بھی مشترکہ بیان کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران اور UAE کے درمیان ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے؟ اس تنازع کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جغرافیائی، سیاسی مجبوریوں اور قانونی پیچیدگیوں کی الجھی ہوئی گرہ ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ یہ جزائر آبِ حرمت کے منہ پر واقع ہیں۔ جو بھی ان پر کنٹرول کرتا ہے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل کو روک سکتا ہے۔ اس لیے ایران انہیں کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا، چاہے بین الاقوامی دباؤ کیسا بھی ہو۔ قانونی جنگ کی اگر بات کریں تو UAE بین الاقوامی عدالت صاف جانے کے لیے تیار ہے، جہاں سے قانونی نقطہ نظر سے فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر 1971 کے معاہدے اور تاریخ کی بنیاد پر۔ تاہم ایران نے اب تک عدالتی کارروائی سے گریز کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاملہ آلریڈی طے شدہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کی امکانات کی اگر بات کریں، ماہرین کے مطابق جب تک ایران اور مغرب کے درمیان جو پولیٹیکل معاملات اور خاص طور پر جوہری پروگرام کا معاملہ حل نہیں ہوتا، تب تک یہ جزائر کا تنازع حل ہونا ناممکن ہے۔ جزائر تنازع صرف پتھر اور مٹی کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ قومی تشخص کی علامت ہے۔ ایران فی الحال ان جزائر کا حقیقی قبضہ رکھتا ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سخت فوجی طاقت استعمال کرنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن بین الاقوامی برادری، خاص طور پر عرب دنیا اور مغرب کی نظر میں یہ قانونی طور پر متنازع علاقہ ہے، جس پر قبضے کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ جاری جنگ نے اس سخت تنازع کو گرم جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا UAE کی سفارتی حکمت عملی ایران کی فوجی طاقت کے درمیان توازن قائم ہو پائے گا یا پھر یہ تنازع خطے میں ایک اور دیر پا زخم بنائے گا۔ اس وقت دنیا صرف اتنا جانتی ہے کہ خلیج فارس کی یہ چھوٹی سی زمینیں تیسری عالمی جنگ کا اگلا مرکز بن سکتی ہیں۔ یہ صرف 3 جزائر کا تنازع نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور طاقت کا کھیل ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جزائر کس کے ہیں، سوال یہ ہے کہ کل خلیج پر کس کا کنٹرول ہوگا۔ اگر یہ تنازع حل نہ ہوا تو آنے والے وقت صرف کثیری کا نہیں بلکہ بہت بڑا بحران لا سکتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ شفاف کاری سے حل ہوگا یا تاریخ ایک نئی جنگ لکھنے والی ہے؟ حقیقت یہ ہے چھوٹے جزائر مگر اثرات پوری دنیا پر۔